نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع صدقہ فطر کے متعلق ہے، جو کہ بہت اہم ویڈیو ہے، جس میں بہت سارے صدقہ فطر کے متعلق سوالات جو ہر ایک کی زبان پہ آتے رہتے ہیں، تو ان کے تمام انشاءاللہ کوشش کی گئی ہے کہ ان تمام کے جوابات اس ایک ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیے جائیں۔ جی ناظرین، صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ نمبر 2، صدقہ فطر وجوب کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 3، صدقہ فطر کس کو ادا کرنا ہے؟ نمبر 4، صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ نمبر 5، جس نے روزے نہیں رکھے، کسی بھی وجہ سے تراویح کی ادائیگی نہیں کی، روزے نہیں رکھے، شرعی عذر کی وجہ سے یا اللہ معاف فرمائے بغیر کسی وجہ کے روزے نہیں رکھے، تو آیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، اس کو بھی ادا کرنا ہوگا یا اس پر نہیں ہے؟ اور اسی طرح نمبر 6، اس صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ اور نمبر 7، صدقہ فطر کا درست وقت کیا ہے، کس وقت اس کو ادا کرنا چاہیے؟ اور اسی طرح گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا جو بڑا ہے، وہ کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے؟ جی ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جی، صدقہ فطر کیوں واجب ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، بقیہ جو احادیث مبارکہ ہیں اور علماء نے جو ان کی تشریحات کی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جو روزوں میں کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے، اس کو دور کرنے کی وجہ سے یہ صدقہ فطر ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ روزے، تراویح جو عبادات ہیں وہ معلق رہتی ہے، جب اس کا فطرانہ ادا کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی قبولیت کی مہر لگتی ہے۔ اور نمبر 3، علماء نے یہ بھی اس کی تشریح کی ہے، اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ صدقہ فطر روزوں کی قبولیت کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، باقی واللہ عالم، چونکہ اس کا حکم ہے تو اس کی ادائیگی ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جی ناظرین، جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صاحب نصاب کے لیے 5 چیزیں ہونا ضروری ہے اس صدقہ فطر کے لیے۔ نمبر 1، سونا۔ نمبر 2، چاندی کا ہونا۔ نمبر 3، مال تجارت۔ اور نمبر 4، نقدی روپے پیسہ۔ اور نمبر 5، اس میں ضرورت سے زائد سامان کا ہونا۔ دیکھیں، زکوٰۃ کا نصاب اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ قربانی اور صدقہ فطر میں ضرورت سے زائد سامان کو شمار کیا جاتا ہے، زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد سامان کو شمار نہیں کیا جاتا۔ تو جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جی ناظرین، تیسرا سوال، صدقہ فطر کس کو ادا کرنا ضروری ہے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ صدقہ فطر کا بھی مستحق ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو صدقہ فطر بھی لگتا ہے، اس کو صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ وہ میں نے بتا دیا۔ صدقہ فطر کا نصاب سونا، چاندی۔ اور نمبر 3، مال تجارت۔ اور نمبر 4، نقدی روپے پیسہ۔ اور نمبر 5، جو ضرورت سے زائد سامان ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ جی ناظرین، ایک اور سوال بھی ہے کہ جس آدمی نے روزے نہیں رکھے، کسی بھی وجہ سے اس نے روزے شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، تو ناظرین، صدقہ فطر جو بھی صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے، اللہ نے فراوانی عطا کر رکھی ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے اس نے روزہ رکھا ہو، چاہے اس نے روزہ نہ رکھا ہو، چاہے اس نے تراویح ادا کی ہو یا تراویح ادا نہ کی ہو۔ یعنی صدقہ فطر کے وجوب کے لیے روزے کا رکھنا شرط نہیں ہے، صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے تراویح کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے صاحب نصاب کا ہونا، مالدار کا ہونا شرط ہے۔ جی ناظرین، اور نمبر 6 کہ اس کا درست وقت کیا ہے؟ دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم آخری دن
یعنی یکم شوال عید کا جو دن ہے اس دن عید کے لیے آؤ تو آتے ہوئے اپنا صدقہ فطر ادا کر دو۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا عید کا دن ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی ادا کر دے تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ لوگ اکثر رمضان میں اپنا فطرانہ صدقۃ الفطر ادا کر دیتے ہیں، تو بہتر ہے، اچھا ہے۔ اور پھر چونکہ صدقہ فطر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک توجیہ اس میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ غرباء کو، جو مساکین ہیں، غرباء ہے، یتیم ہے، کمزور ہے مالی اعتبار سے، تو ان کو عید کی خوشی میں ساتھ شریک کیا جائے۔ تو ناظرین، ظاہر ہے کہ وہ شریک تبھی ہو سکتے ہیں، اپنی ضروریات سامان، اپنا راشن، اپنے کپڑے، جوتا، یہ سارے چیزیں تبھی خرید سکتے ہیں جب ہم انہیں وقت سے پہلے فطرانہ ادا کر دیں گے۔ جی ناظرین، اس کا پھر ایک اور سوال بھی ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا جو ہے وہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے ذمہ لازم ہے یا ہر ایک کے ذمہ لازم ہے؟ دیکھیں، جو گھر کا سربراہ ہے اس کے ذمہ نابالغ اولاد کا فطرانہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گھر کا سربراہ باپ ہے، بڑا بھائی ہے، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، اس کے ذمہ جو نابالغ اولاد ہوتی ہے، جو چھوٹی اولاد ہے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، نابالغ بیٹے ہیں، نابالغ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ ایک دن کی ہیں یا عید والے دن جو بھی آیا ہے، جو پیدا ہوا وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، تو اس کا بھی فطرانہ اس سربراہ کے ذمہ ہے۔ جو بالغ اولاد ہیں اس کا ادا کرنا وہ سربراہ کے ذمہ لازم نہیں ہے، چونکہ وہ خود مالدار ہیں تو وہ اپنا فطرانہ ادا کریں، اور اگر گھر کا سربراہ ان کی طرف سے بھی ادا کر دے اور اس طرح بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، اور انہیں بتانا بھی ضروری ہوگا کہ آپ کا فطرانہ ہم نے ادا کر دیا ہے۔ بہرحال فطرانہ جو ہے وہ عید سے پہلے کوشش ہو کہ رمضان میں ہی فطرانہ جلدی سے جلد ادا کر دی جائے، تاکہ لوگوں کو، غرباء کو، ان کو اس خوشیوں کے اندر ہم اپنے ساتھ شریک کریں۔ جی، پھر ایک اہم سوال یہ ہے کہ فطرانہ کتنا ہے جو ادا کرنا ہے؟ دیکھیں، 2024 چل رہا ہے، جی 2024 میں جو فطرانہ کی مقدار ہے وہ الگ الگ ہے۔ ایک ہے گندم کے اعتبار سے، اور دوسرا ہے کشمش کے اعتبار سے، اور تیسرا ہے کھجور کے اعتبار سے، اور چوتھا ہے جو کے اعتبار سے۔ ہر ایک کی قیمت الگ الگ ہے۔ یہ فطرانہ جو ان چیزوں کے اعتبار سے رکھا گیا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر ایک صاحب نصاب جو مالدار ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے فطرانہ جو ہے وہ ادا کرے۔ دیکھیں، فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ غریب کی حاجت کا پورا ہونا، غریب کی ضرورت کا پورا ہونا۔ تو غریب کی ضرورت ہے، جو آدمی مالدار ہے وہ جس اعتبار سے مالدار ہے اسی اعتبار سے اس کو چاہیے کہ وہ فطرانہ ادا کرے۔ بہرحال، اور اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور وہ سب سے کم مقدار جو مالی اعتبار سے ہے وہ گندم کے اعتبار سے ہے، تو اگر مالدار گندم کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرے تو فطرانہ ادا ہو جائے گا، جس اعتبار سے بھی وہ ادا کرے، گندم سے ادا کرے، جو کے اعتبار سے ادا کرے، وہ کھجور کے اعتبار سے ادا کر دے، کشمش کے اعتبار سے ادا کرے، وہ جس کے اعتبار سے بھی ادا کرے اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ بلکہ بہتر یہ ہے ہر ایک آدمی، ہر ایک مرد، ہر ایک عورت جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرے۔ جی ناظرین، گندم کے اعتبار سے فطرانہ 2024 میں وہ تقریباً احتیاطاً 300 روپیہ ایک فرد کا ہے۔ ایک فرد واحد کے ذمے 300 روپیہ فطرانہ ہے، تو جتنے افراد ہوں گے اتنے 300 روپیہ ادا کرنا ہوگا۔ جی ناظرین، یہ 300 روپیہ فطرانہ فی کس 2024 میں گندم کے اعتبار سے ہے۔ کشمش کے اعتبار سے فی کس یعنی فی فرد کے اعتبار سے فطرانہ کشمش کے اعتبار سے وہ 2500 روپیہ ہے۔ جی، فطرانہ ایک آدمی کا کشمش کے اعتبار سے 2500 روپیہ ہے۔ کھجور کے اعتبار سے ایک آدمی کا فطرانہ وہ 1600 روپیہ ہے۔ جو کے اعتبار سے فطرانہ فی آدمی کا وہ تقریباً 450 روپیہ ہے۔
اور گندم کے اعتبار سے فی آدمی کا فطرانہ وہ 300 روپیہ ہے۔ جی ناظرین، یہ احتیاطاً بتلایا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ کسی عالم نے مثال کے طور پہ گندم کا فطرانہ 250 روپیہ کہہ دیا، کہیں 250 روپیہ ہے اور کہیں 300 ہے، کہیں 350 بھی ہوگا، تو یہ احتیاطاً ہے۔ باقی آپ زیادہ سے زیادہ جتنی مالیت میں آپ ادا کر سکتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کی ادائیگی آپ کے ذمے ہے جو صاحب نصاب ہے۔ جی ناظرین، امید ہے جتنے بھی سوالات فطرانہ کے ضمن میں آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے، تقریباً ان تمام کے سوالات اس ایک ویڈیو کے اندر ریکارڈ کروا دیے گئے ہیں۔ امید ہے ناظرین جتنے بھی سوالات ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو کمنٹ کی صورت میں آپ ضرور کیجئے، ضرور اس کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔